صاحب پہلے بھی بہت سے موضوعات پر ہم نے بات کر چکے ہیں اب تک، اور تمام ہی ایسے موضوعات تھے جن پہ بات کرنے کی ضرورت بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب ہم نے بات کی تو ہمیں ایسا لگا کہ اس پر تو شاید بات کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تقویٰ والی زندگی گزارنے کے راستے میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ہم تمام تر نیکیاں کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے صالح اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ دل کو وہ چین اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ تو اب تک ہم اپنے آپ کو بھی ڈائگنوز کریں تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ عشق کیا ہوتا ہے اور یہ پاک زندگی گزارنے کے لیے کس طرح سے نقصان دہ؟ کسی نے کہا کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بات بہت بری لگتی تھی، جب بڑے ہوئے سمجھ آئی تو واقعتاً یہ خلل ہے، عقل کا خلل ہے، جذبوں کا خلل ہے۔ ہر بندہ محبت کرنا اور محبت کیا جانا پسند کرتا ہے، تو پھر یہ خلل کیسے؟ خلل اس اعتبار سے ہے کہ محبت کے پاک راستوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہم ایسا پانی پینا چاہیں گے جس میں زہر کی آمیزش ہو؟ میں زہر کی بات نہیں کرتی، گندگی کی جس میں گندگی کی آمیزش ہو۔ ہم پیور واٹر پینا چاہتے ہیں، ہم غذا کھانا چاہتے ہیں تو پیور کھانا چاہتے ہیں، تو ہم محبت کو امپیور فارم میں کیوں لینا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسی صورت جس کی وجہ سے نقصان ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم عشق کا لفظ بولتے ہیں تو یہ فریفتہ ہونے کی انتہائی حالت ہے جس میں انسان اپنی عقل سے کام نہیں لے پاتا، جس کی وجہ سے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ کی محبت بہت پیچھے چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے دین کو بھی قربان کر بیٹھتا ہے۔ کیونکہ جس کے بارے میں عشق کا بھوت بندے کے سر پہ سوار ہوتا ہے، انسان کو بات تو صرف اسی کی سمجھ آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے یقیناً وہ واقعہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ مصر میں وہ ایک ینگ لڑکا جو مسجد میں اذان دیتا تھا، ایک بار مینار سے اترتے ہوئے اس کی نظر ساتھ والے گھر میں کھڑی ایک لڑکی پہ پڑ گئی جو کہ کرسچن تھی۔ وہ سیدھا اترتے ہوئے اسی گھر کے اندر چلا گیا اور اس سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں کرسچن ہوں اور تم مسلمان ہو۔ جب تک اگر کوئی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تو اس کو میرا دین اختیار کرنا ہوگا۔ سوچیں، اذان دینے والا ینگ لڑکا اس بات کے لیے ریڈی ہو گیا کہ میں کرسچینٹی اختیار کر لوں۔ ابھی نکاح ہونے میں تو وقت تھا، لیکن یہ ہوا یوں کہ وہ جب چھت سے نیچے اترنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرا اور مر گیا۔ اب اس کی جان کس حالت میں گئی؟ سوچے، جو اللہ کی بڑائی کے لیے 5 وقت دن میں اذان دیتا تھا، ایک لڑکی کا تصور اس کے لیے جان لیوا ہو گیا کہ اس نے اپنا دین بھی چھوڑا، ایمان بھی بیچ دیا اور پھر دنیا سے بھی چلا گیا۔ تو یہ اور اس جیسے بہت سے واقعات ہیں۔ جیسے ایک صاحب کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ یعنی کسی لڑکی نے ان سے راستہ پوچھا، راستہ بتانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، فلاں جگہ جو ہے وہی علاقہ ہے تو میں تمہیں لیے چلتا ہوں۔ جب وہ لڑکی کو لے کے کسی جگہ کے اندر انٹر ہوئے تو لڑکی نے محسوس کیا کہ یہ تو کوئی گھر ہے اور کوئی اور جگہ ہے اور یہ مقصد ناپاک ہے۔ تو لڑکی نے سوچا ٹھنڈے دل سے کہ میں بھاگوں گی تو بھاگ نہیں پاؤں گی، تو کیا راستہ اختیار کروں؟ تو لڑکی نے اس سے کہا خوشگوار انداز میں کہ کیا ہی یعنی اچھا ماحول ہے اور کیا ہی اچھا گھر اور باقی سارا معاملہ، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ اچھا کھانا لے کر آؤ تاکہ ہم اچھا وقت گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ تو وہ فرد اس جھانسے میں آ گیا اور کھانا لینے کے لیے چلا گیا اور گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ گیا۔ جب وہ 1 گھنٹے کے بعد کھانا لے کے واپس آیا تو وہاں پر لڑکی تو نہیں تھی، اسے جانے کا موقع مل گیا، لیکن وہ لڑکی اتنی سی دیر میں اس کے دل کے اندر اس برے طریقے سے سرایت کر چکی تھی کہ وہ گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا، اور یعنی لوگ جب اس سے اس حال میں دیکھتے تو اس کے ساتھ بات کرتے کہ تم
یعنی اگر اتنا ہی تمہارے دل کے اندر تھا تو تم نے دروازہ بند کر لیا ہوتا، یہ فلاں کام کر لیا ہوتا، جیسے لوگ عام طور پر مشورے دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی ایسا کوئی کام نہیں کر پایا، اور ایک دن اسی طرح سے اسی کا نام لیتے لیتے انتقال کر گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد کہاں رہی، اس کے دل میں زندگی کے بارے میں کیا تصور رہا. یعنی آپ اگر دیکھیں تو اس کی وجہ سے پوری لائف کس طرح سے متاثر ہوتی ہے. نہ اس کی روح پاک رہے، نہ اس کا قلب پاک رہے، نہ اس کی عقل درست رہے، اس کا جسم کس طرح سے درست کام کر سکتا ہے. جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے جب روح بیمار ہوتی ہے. پیغام ٹی وی